الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہماری سورہ بقرہ کی 41 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 42 کا ترجمہ تلاوت اور ترجمہ اور تفسیری فوائد سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو اس کے ساتھ اپنی طرف سے بھی کچھ ملا دیتے، باطل باتیں شامل کر دیتے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپاتے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کرتے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرو۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث بیان ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غلام حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا۔
اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کر کے حکم دوں، نماز قائم کرنے کا حکم دوں، اور پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی، اس کا اندازہ ہم ان احادیث کریمہ کے ساتھ ساتھ واقعات، بزرگان دین کے واقعات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ارشاد فرمایا، میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے، تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری با جماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔